बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी और अमेरिका के ताकतवर तरीन सदर ट्रंप दुनिया को चूना लगा रहे थे, उनको भी किसी ने चूना लगा दिया है। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा सहाफ़ी सुहेल वड़ैच नहीं पकड़े जा रहे, उनकी एक के बाद एक खबर तबसरे तजिए इस वक्त धूम मचा रहे हैं और कहने वाले कहते हैं कि सुहेल वड़ैच अचानक ही वड़ैच त्यारा बन गए हैं। अभी उनके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के इंटरव्यू के हवाले से बहस व मुबाहसा जारी है कि उन्होंने इमरान खान के नाम एक तसव्वुराती ख़त जारी कर दिया है। लाहौर में एक फौश हरकत पर मबनी तकरीब हुई है, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और एक फिल्म जॉय लैंड उसकी भी स्क्रीनिंग रुकवा दी गई है। इसके अलावा मारूफ यूट्यूबर डिक्की भाई पाकिस्तान से फरार होते हुए लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़े गए, वजह क्या बनी, और डॉन के एक रिपोर्टर को सिंध के एक शहर में कत्ल कर दिया गया या उन्होंने खुदकुशी की, उनकी लाश उनकी गाड़ी से मिली है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। और फिक्र न करें वो लोग जिन्हें अवार्ड नहीं मिले, यौम आज़ादी पे 263 लोगों को अवार्ड मिलने जा रहा है। सुहेल वड़ैच साहब का एक और कॉलम आया, हफ्ते कोई कॉलम आया था तो ये तवक्को की जा रही थी। हफ्ता अमूमन ऐसा दिन होता है जब वीकेंड होता है तो लोग बिजी होते हैं, तो ज़्यादा लोग करंट अफेयर पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनका कॉलम हफ्ते को आया तो मेरे जैसे साफ़ी तो समझ गए कि इतवार को कुछ और वो धमाका करेंगे, वरना इतवार के दिन का इंतखाब ऐसे कॉलमों के लिए किया जाता है। अब मुझे लगता है कि वो बड़े गुस्से में है। उन्होंने जो दूसरे कॉलम में इतवार के रोज़ लिखा है, इसमें उन्होंने बहुत सारे उनको मशवरे दिए हैं। अब ये मशवरे उनके हैं या किसी और के हैं, इसके बारे में जो ताले अज़मा है वो अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। लेकिन इस कॉलम में जो मशवरे दिए गए हैं उसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान से कहा गया कि वो अकल से काम लें और निज़ाम के अंदर वापस आएँ, वरना वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, यानी इस्टेब्लिशमेंट से वो माफ़ी मांग लें। तो ये एक बड़ा ही ऐसा मामला सामने आया जिससे इमरान खान के खिलाफ जो अदालती कार्रवाइयाँ हो रही थी, उनके खिलाफ जो करप्शन के मुकदमात थे वो फीके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगता है कि इमरान खान को सिर्फ 9 मई के हवाले से ही जेल में रखा गया है और 9 मई पर अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी जान छूट जाएगी। तो जो कॉलम लिखा है सुहेल वड़ैच साहब ने, उसमें उन्होंने इमरान खान को याद दिलाया है कि कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक़तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड मिल जाएगा। तो इसको जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये इमरान खान को डील की ऑफर की जा रही है और ये टर्म्स एंड कंडीशन ये कि इमरान खान चुप कर जाएं और अगले इंतखाबात तक खामोश रहें, अगले इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन ने और इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात है उसका वो हिस्सा बन जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आना है और भी जो उनको लगता है धांधली जिन मामला पे होती है, तो सारी चीज़ें किसी हद तक लगता ही है कि उनको कन्वे की गई हैं कि ये वाला मामला, ये चैप्टर तो क्लोज कर दे। ये जो आम इंतखाबात हुए जिस पे इमरान खान को बहुत एतराज़ है, वो समझते हैं कि वो जीते हैं। सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम के ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है और वो कॉलम में अगर कोई इशारतन कनायतन या सीधी सीधी शॉट मारे तो भी वो जो बात कर रहे होंगे उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन और कोई ना कोई ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि डियर कैदी, कोई मुआवजा या हादसा हो जाए तो और बात है, वरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर की लीडरशिप में कोई बड़ा फैसला मुमकिन नहीं है। तो ये बात वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब एक बहुत बड़ा धंधा है, तो एक माफिया है जिसने पीटीआई के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पार्टी के ऊपर वो इस तरह डोमिनेट कर चुके हैं कि पार्टी के किसी एमएनए एमपी की या पार्टी के मौजूदा चेयरमैन की भी कोई औकात नजर नहीं आती, वो सबको एक ही छुरी से हलाल किए जाते हैं। यही बात सुहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं और ये बात किसी हद तक गलत नहीं है। इसीलिए सुहेल वड़ैच ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, बल्कि वो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पर जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर इनकी स्क्रूटनी से बाहर है, ना मुक़तदरा, ना हुकूमत, ना मीडिया, ना ही आपका ख़ानदान। आप अमली तौर पर अपने चाहने वालों के यरगमाली और रोबोट बन चुके हैं, यानी खान
اب سوشل میڈیا کے ہاتھوں روبوٹ بنا ہوا ہے، یعنی جو سوشل میڈیا کہتا ہے، جو ان کے کان میں ڈالتا ہے، خان وہی کرتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ یہاں تک میں اتفاق کرتا ہوں سہیل وڑائی صاحب سے کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر مجھے تھوڑا اختلاف ہے۔ ہاں صاحب اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے جو ان کے اندر کیپیبلٹی ہونی چاہیے، مجھے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اب یہ سارے مشورے ان کو دیے گئے ہیں، آخری مشورہ ان کو یہ دیا گیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے، آپ جو بھی ڈیل کریں گے آپ کی رہائی اس سے بڑھ کر ثابت ہوگی، فتح ہوگی۔ یعنی کہ عمران خان آج ڈیل کر کے معافی مانگ کے باہر آ جاتا ہے تو بھی پی ٹی آئی والے یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے، یا انہوں نے پی ٹی آئی کو ترک کر دیا ہے کیونکہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ بات 100% درست ہے کہ ووٹر اور سپورٹر عمران خان کے اچھے برے فیصلوں کے ساتھ ہے، ہر پارٹی لیڈر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور پارٹی لیڈر اور ووٹر کا حصہ یہی ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے تو بھی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اب ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس نعرے کو کہیں سائڈ پر اٹھا کر کسی طاقتدار میں رکھ دیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے انہیں کسی اور طرف لگا دیا، تب بھی ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ سہیل وڑائی کا تجربہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، تو انہوں نے بالکل صحیح مجھے لگتا ہے کہ مشورہ دیا ہے۔ اب یہ مشورہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے، یہ مشورے ہم بھی دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو آخری بات کی ہے کہ آپ کی رائے کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اب سہیل وڑائی صاحب کا یہ جو کالم ہے، میں اس کو 2-3 اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو میں یہ دیکھتا ہوں، عمران خان کی بہنیں کہتی تھی کہ ہمیں بتا دیں کیا شرطیں ہیں، عمران خان کو ہم بتا دیتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم منوا لیتے ہیں اس سے۔ تو وہ جو شرطیں کبھی اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست عمران خان کو بیٹھ کر نہیں بتائیں، وہ مجھے لگتا ہے اس کالم میں کنوے کر دی گئی ہیں۔ یہ بڑی آسانی سے ساری باتیں جو کہ ان کو شاید خود بھی علم میں ہوں، لیکن وہ کسی کے منہ سے سننا چاہتے ہوں اور کوئی ان کو یہ نہ بتا رہا ہو، تو اب ایک کالم کے ذریعے، ایک ریٹن فارم کے ذریعے ان کے سامنے پہنچ چکی ہے۔ خان کو جیل میں اخبار ملتے ہیں، ٹی وی ملتا ہے، یہ کالم ان تک پہنچ چکا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ جیلر ہی کو فوٹو سیٹ کاپی کرا کے ان کے بیرک کے نیچے ڈال دے گا تو وہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک اینگل تو یہ ہے کہ ان کو آفر ڈیل جو بھی ہے وہ پہنچا دی گئی۔ اب دوسرا اینگل جو ہے وہ پھر حکومت اور اس کے چاہنے والوں کو بڑا برا لگے گا۔ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کو اس کے موقف سے نہیں ہٹایا جا سکا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہے، وہ تمام کوششیں جو اس کو موقف سے ہٹانے کے لیے کی گئی وہ ناکام ثابت ہو گئی ہیں۔ اور اگر سہیل وڑائی صاحب یہ کالم نہ لکھیں تو یہ بیانیہ تو بڑی حد تک لوگ مان چکے ہیں کہ عمران خان پاؤں پڑا ہوا، ریاست نہیں مانتی، ریاست معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میرا موقف نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائی جیسے دوست ہو تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی ایک تو میڈیٹر بننے کی کوشش کی ہے، اب یہ ان کی مخلصانہ کوشش ہے یا ان سے کوئی فاؤل پلے ہو گیا، ورنہ کون یہاں سے بیلجیم جاتا ہے اور جا کے آرمی چیف کے ساتھ بات کرتا ہے یا ملاقات کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے بہت بھلے کا کام کیا، بلکہ اس پورے سینیریو کو دیکھے تو 99% انہوں نے پی ٹی آئی کی سروس کی ہے۔ عمران خان کے لیے انہوں نے جا کے جنرل عاصم منیر سے بات کی، پھر جنرل عاصم منیر کے اندر جو دل کی باتیں ہیں وہ نکلوائیں، اور وہ دل کی باتیں عمران خان تک پہنچا بھی دی گئی۔ یہ کام تو خاص صاحب کے بڑے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 بند ہو چکا ہے، تو اب وہ باتیں وہاں تک پہنچتی نہیں ہیں، وہاں سے جواب بھی نہیں آتا۔ تو یہ آ گیا جواب۔ اگر دونوں کالموں کا میں نچوڑ نکالوں تو ایک بات تو پھر ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ نہیں مان رہا۔ اب اس کے ڈٹ جانے کو کوئی ڈٹائی سمجھے، کوئی ہٹ دھرمی سمجھے، کوئی بھی نام دے، یہ جو شرائط بتائی گئی ہیں پہلے نہیں پہنچی تھی، آج پہنچ گئی ہیں، اور ابھی بھی وہ نہیں مانتے، تو پھر تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ ان کو تو یہ شرائط پہلے معلوم ہی نہیں تھی، کسی نے ان کو کنوے ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی میڈیشن ہی نہیں کی، یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں۔ اور مشورے وہی ہے جو ہم بھی دیتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ درست نہیں ہے، ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں کہ عمران جیتا ہارا یا کوئی دھاندلی ہو گئی، یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔
آج بھی عمران خان باہر نکل آئے گا اور اصلاحات کے لیے کام کرے گا، اگلے الیکشن میں پھر ہم رو رہے ہوں گے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے اپنی شکست کو کبھی نہیں ماننا. کوئی نہیں مانتا، ایک عام آدمی نہیں مانتا، تو یہ تو اقتدار کا کھیل ہے، یہاں کون مانے گا. لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں اس شخص کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا انالیسس کر سکے، اس بات کو سمجھ سکے. اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو گفتگو شنید کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، یہ ویسی گفتگو شنید تو نہیں ہے جیسی باجوہ صاحب نے شاید میتھلا سے کی تھی. بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا. باجوہ صاحب نے 2-3 ملاقاتوں میں ان کو جو تفصیل بتائی تھی میتھلا صاحب نے اپنے کالموں میں لکھی، لیکن وہ بیک لیش کر گئی اور باجوہ صاحب پہ الٹی پڑ گئی. اور یہ گفتگو ویسی بھی ہو سکتی ہے جو اس وقت ایک وفاقی وزارت کے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک زمانے میں جنرل مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان کرائی تھی. اسی خبر جو ہے بہت بڑی ہے، اور وہ خبر ہے جناب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور بڑا شور مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ٹرمپ چھایا وہ ہر جگہ پہ. لیکن اب جو خبر ہے وہ ٹرمپ کے لیے کوئی عزت کا باعث نہیں ہے بلکہ بے عزتی کا باعث بن رہی ہے، اور اتنی زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور امریکہ کی اس کے اوپر جو انٹیلیجنس ہے وہ کیسے فیل ہو گئی. کہ امریکی ریاست الاسکا میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر پیوٹن کو دعوت دی اور وہاں سے پیوٹن ماسکو سے اڑ کے الاسکا پہنچا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ تو پیوٹن نہیں تھا. یہ جو جمعے کو ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، پیوٹن اور ٹرمپ مل رہے ہیں، دونوں بیٹھیں گے اور کہیں گے جناب آج سے یوکرین کی جنگ بند، دنیا میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑے ختم. اب پیوٹن بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی انسانیت کے قتل کے الزام ہے، ٹرمپ کے اوپر بھی الزام ہے. ٹرمپ بھی دیکھیں غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے اور ٹرمپ اس جنگ کو رکوانے میں ناکام ہے، تو یہ بھی اسی سب میں کھڑا ہے. ہم تو اسے محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی، لیکن جو اس کا کریکٹر ہے عملی طور پر آپ دیکھیں تو ٹرمپ بھی ایسا ہی شخص ہے جس کے ہاتھ جو ہے وہ اس وقت خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور پیوٹن نے اس کو چونا لگا دیا اور اپنی جگہ ایک باڈی ڈبل بھیجا. یہ 4 گھنٹے ملاقات جاری رہی اور ٹرمپ کو یہ نہیں پتا چلا جو سامنے شخص بیٹھا ہوا یہ پیوٹن نہیں ہے. دونوں رہنماؤں نے 4 گھنٹے ملاقات کے بعد جب جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اس میں زیادہ سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، لیکن کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے تو تاڑ لیا لوگوں نے. تو سب سے پہلے تو انڈین میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے، امریکن میڈیا میں بھی شور مچا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ اینٹی ٹرمپ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور انڈیا میں پرو پیوٹن میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. انڈیا تو ویسے ہی اس کے ساتھ ہے نا. اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں ہوا کیا. وہ جو باڈی لینگویج تھی نا جو پیوٹن ٹرمپ سے ملا، وہ پیوٹن لگ ہی نہیں رہتا جس کے چہرے پہ سنجیدگی، متانت، ایک اس کے گمبھیرتا کہہ لیں، وہ غائب تھی. اور یہ پیوٹن تو مذاق کر رہا تھا، ہیپی تھا، جولی تھا. اور پھر اس کی جو واک تھی وہ بھی مشکوک تھی، اس لیے کہ جب پیوٹن چلتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ موو نہیں کرتا، وہ بالکل پاکٹ کے قریب رہتا ہے ساکت، اور دوسرا ہاتھ وہ موو کرتا ہے. اس کی وجہ KGB کی ٹریننگ ہے. KGB میں جب ٹرین کیا جاتا ہے تو یہ ہاتھ جو دایاں ہے یہ جیب کے پاس رکھا جاتا ہے جہاں پہ ریوالور ہوتا ہے، پسٹل ہوتا ہے، تو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں آپ فوری طور پر پسٹل تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ویسٹرن موویز میں دیکھا ہوگا، جو کنٹری موویز کہلاتی ہیں، ویسٹرن موویز کہلاتی ہیں، ان میں آپ کو یہ اکثر نظر آتا ہوگا کہ ریوالور نکالنے کے لیے ہاتھ ہمیشہ ہولسٹر کے قریب رکھا جاتا ہے. تو اسی قسم کی ٹریننگ روسیوں کی ہوئی ہے. اب یہ بات پہلے سے زبان زد عام ہے کہ پیوٹن کے کئی باڈی ڈبلز ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں ہیں، اور 3-4 تو ایسے جو افیکٹو ہیں. اور یہ والا جو باڈی ڈبل ہے یہ اس کا ایک ہنستا مسکراتا فیس ہے جو پبلک میں جاتا ہے. یہ میں آپ کو جو سوشل میڈیا پہ معلومات ہیں، جو ویڈیوز ہیں، کچھ اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہیں، تصویریں بھی سامنے آئی ہیں، سب کچھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ اسمائل بڑی کر رہا ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کپل شرما کا شو دیکھ کے آیا اور ابھی تک مسکرا رہا ہے. تو اس کی مسکراہٹ اور بلا وجہ جو گرم جوشی ہے نا، اس نے بڑے شکوک پیدا کر دیے. حالانکہ اس کو بڑا ٹرمپ جیسے بڑا پروکار اور بڑا سنجیدہ نظر آیا. ٹرمپ نے کوئی چول نہیں ماری. پیوٹن لگ رہا تھا یہ کوئی
मस्खरा है। तो ये उन्होंने चौथा पांचवें नंबर का मस्खरा भेजा। Just accepted in Russia. People just assume in Russia that yes, Putin uses body doubles, and that's smart to protect the president because people are trying to kill him. You don't have to listen to me. Don't listen to my opinion. Listen to the opinion of Russians. हाल ही में जो दो अफराद मिल के आए हैं प्यूटन से, ये मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ। मेरा अपना तजिया ये कि एक तो इमारात के सदर मिल के आए हैं और दूसरा भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, ये भी मिल के आए अभी प्यूटन के साथ, क्योंकि ट्रम्प बड़ी फैंटी लगा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अजीत डोवल और इंडिया और रशिया की कोई प्लानिंग है जिसके तहत इंडिया ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है रूस को या प्यूटन को कि आप मत जाइएगा, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, तो कोई अपना बॉडी डबल कोई और बंदा भेज दें। ये मेरा ऐसे गुमान है। और फिर इसी बात को इंडिया ने रिवील कर दिया ताकि ट्रम्प को सुबकी का सामना करना पड़े, ट्रम्प को धचका लगे। तो ये समझ ले कि इंडिया ने चीट किया है और चीट कराया है रशिया के ज़रिए, और इंडिया ही सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट कर रहा है कि ट्रम्प से मिलने वाला जो बंदा है वो बॉडी डबल है। अब ये कोई कंफर्म नहीं है, ये तो बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है। अब प्यूटन इस पे या रशिया वाले इस पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चूंकि इस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो उससे लगता यूँ है कि ये सिर्फ सेरेमोनियल मुलाकात थी और प्यूटन ये चेक करना चाह रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं करेंगे। मुझे अलास्का चूँकि अमेरिकन रियासत है और वो रूस से बाहर, रूस की बाउंड्री से बाहर निकला है, तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ उसको साथ कुछ हो जाता, उसको मरवा देते, असैसिनेट करा देते। ट्रम्प तो आपको पता गुस्से का तेज़ आदमी है, लेकिन ट्रम्प ने कोई ऐसी हरकत नहीं की और उसने उसी तरह उसका इस्तकबाल किया जिस तरह मेहमानों का करते हैं, और उसी पुरखुलूस तरीके से वो मिला है। लेकिन जो उसको चूना लगा है ये सारी ज़िंदगी ट्रम्प भूलेगा नहीं। एक और बड़ी अहम खबर है कि डॉन न्यूज़ कराची के रिपोर्टर खावर हुसैन वो पुरस्कार तौर पर जांबाक हुए हैं। उनकी गोली ज़दा लाश उनकी गाड़ी से मिली। ये डॉन न्यूज़ कराची में रिपोर्टर थे, लेकिन लाश इनकी सांगड़ में गाड़ी से मिली है। सांगड़ पहुंचने पर किसी होटल के बाहर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की, फिर 2 बार वो वॉशरूम में गए, उनके साथ कोई भी नहीं था। उन्होंने होटल के मैनेजर से वॉशरूम का पूछा, फिर गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर जो होटल वाला है उसने अपने वेटर से कहा कि जो साहब गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने को ऑर्डर दिया कि नहीं दिया वो चेक करें। चौकीदार जो है वो पूछने गया गाड़ी के अंदर के साहब कुछ ऑर्डर करें, काफ़ी देर हो गई आप यहाँ खड़े हैं। तो पता चला कि उनकी मौत वाक़या हो गई है। तो वो लोग जमा हो गए, अंदर गोली लगी, लाश पड़ी हुई थी, तो बड़ी पुरस्कार सी मौत है। तो डॉन ने इस हवाले से तफसीलात जारी की है और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि खावर हुसैन ने खुद ही अपने पिस्तौल से गोली मारी है, उनके सर में गोली लगी हुई है, और जो उनके पास पिस्टल है वो लाइसेंस याफ्ता है। पुलिस ये कहती है कि मई में खावर ने अपने वालिदैन को अमेरिका शिफ्ट कर दिया था और सांगड़ में उनकी बहनोई रहते हैं। वो अपने बहनोई से मुलाकात करने गए थे, लेकिन उनके बहनोई का कहना है कि रात को एक दोस्त की कॉल आई थी कि सांगड़ में होटल की पार्किंग में काले रंग की गाड़ी है, उसमें एक लाश मौजूद है और लगता है ये लाश खावर हुसैन की है। ज़ुबैर के मुताबिक खावर हुसैन जब भी कराची से निकलते थे, सांगड़ आते थे, तो वो पहले बताते थे अपनी फैमिली को कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं वो क्यों रात को सांगड़ आए, किसने उन्हें बुलाया। तो इस पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इब्तदाई तौर पर लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन क्यों सुसाइड किया गया वजह मालूम नहीं है। उनके 2 मोबाइल फ़ोन थे जिनमें से एक जो है वो नहीं मिला, तो इससे काफ़ी शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। ये बड़े प्रोफेशनल रिपोर्टर थे, डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ था कराची से, तो इनकी मौत बड़े पुरसरार हालात में हुई है। इसके अलावा लाहौर में कोई गैर अखलाकी तकरीब मुनक्कद होने की इतलात है और एक फ़ोटो शूट भी हुई है जिसमें पंजाब हुकूमत ने नोटिस लिया है, पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस कहती है हमने बड़े लोग पकड़ लिए, लेकिन अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें बताया कि छापे मारे जा रहे हैं, और एक फिल्म जॉयल लैंड जिसके बारे में उस वीडियो में जो कि अभी आगे चल के आप देखेंगे, जिसमें कहा गया कि उसकी स्क्रीनिंग जो है वो एक नामवर अदाकार हदायतकार के घर पे हो रही है। पुलिस के मुताबिक वो स्क्रीनिंग रुकवा दी गई क्योंकि फिल्म बैन है। ये जॉयल लैंड फिल्म है जो शायद ट्रांसजेंडर के ऊपर या किसी और के ऊपर बनी हुई है। वो पाकिस्तान के अंदर ममनूआ है। ये किसी घर में दिखाई जानी थी, वहाँ पे जाके पुलिस ने रोक दिया। पब्लिक इवेंट पुलिस की
انفارمیشن کے بغیر نہیں ہوتے. علاقہ پولیس کی اجازت لینی پڑتی ہے یا پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کوئی دعوت نامہ ہوتا ہے, کیونکہ پبلک گیدرنگ ہے نا اس کے اندر. تو پولیس کو پتہ نہیں چلا یا پولیس نے اس پہ آنکھیں بند کر رکھی, کیونکہ اس میں بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے, اشرافیہ کے لوگ. تو اشرافیہ, یہ ملک اشرافیہ کیا ہے, ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک مقبول فیشن ڈیزائنر ہے ماریا بی, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی اور یہ ویڈیو تھی کچھ ٹرانسجینڈر کی نامناسب ڈانس پارٹی کے حوالے سے, اور کہا یہ لاہور میں پارٹی منعقد ہوئی ہے. تو ماریا بھی ماضی میں بھی اس موضوع پہ بات چیت کرتی رہی ہیں. اور ٹرانسجینڈر جو ہے دراصل پیدائشی طور پر مرد ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر عورت ہوتی ہے, بعد میں وہ جنس تبدیل کراتے ہیں, یعنی جینڈر کو تبدیل کراتے ہیں, تو اس لیے ٹرانسجینڈر کہلاتے ہیں. اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں جو ماریا بی نے شیئر کی, خود وہ جو بتا رہی ہیں. پلیز یہ ویڈیو بچے نہیں دیکھیں. لاہور اگست 2025 یہ پرفارمنس ہوئی, اتھارٹیز کو پتا تھا, کسی نے نہیں روکا. یہ سارے ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں, مطلب کہ بایولوجیکل میلز ہیں, اور یہ بےہودگی سٹیج پہ ہوئی. لک ایٹ دا کلوتھس. یہ آپ نے الٹا دیکھا ہے, اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے الٹا, which is kind of satanic, plus the third eye over here, the jal. اینڈ یہ کپڑے اور یہ پرفارمنس آرٹ کے نام پہ ہوئی. اتھارٹیز کو پتا تھا, تو میں گورنمنٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی کوئی پالیسی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, کیونکہ اس میں شیطانی نشانات بھی ہیں. آج کل پتہ نہیں کیوں شیطان ہمارے سامنے بار بار آ رہا ہے. اب اس کے اندر شور مچ گیا. پولیس کہتی ہے پارٹی یا فوٹو شوٹ کے نام پر فحاشی پھیلانا سخت قانونی جرم ہے. تو جب پھیل رہی تھی تو بھائی اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں, سب کو پکڑ لیں گے. بہت سے لوگ پکڑے جا چکے ہیں. تو یہ جس سوسائٹی کے لوگ اس قسم کی پارٹیز کرتے ہیں نا, ان کو گرفتاریوں کا یا پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا, ورنہ وہ یہ کرے ہی نا, کیونکہ سب کو پتا کہ یہ ایک انلیگل کام ہے اور اس کا بہت زیادہ لیش بیک آ سکتا ہے. لیکن جو لوگ امریکہ, یورپ اور پتہ نہیں کن کن ممالک کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ آپ انہیں پکڑنا تو کیا چھو نہیں سکتے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی اس میں آپ کو ایلیٹ کلاس کا بچہ یا کسی بڑے آدمی کا صاحبزادہ صاحبزادی بالکل نہیں ملیں گے, حالانکہ وہ سارے اس میں موجود تھے. کوئی غریب غربا پکڑ کے سامنے کر دیا جائے گا کہ جناب انہوں نے پارٹی کرائی تھی. اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. یہ پاکستانی معاشرہ ہے, یہاں پر ہم جنس پرستی کی یا اس قسم کی فحاشی کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ دینی چاہیے. اگلی خبر جو ہے ایک مشہور یوٹیوبر ڈکی بائی کے حوالے سے ہے. یہ وہ یوٹیوبر ہے جن کو عمر چیبہ نے متعارف کرایا کہ بہت بڑے یوٹیوبر ہے, ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ڈکی نام کا بھی کوئی یوٹیوبر ہے. اب یہ ڈکی ہے یا ڈکی ہے, گاڑی کی ڈکی ہے, کیا ہے؟ یہ لاہور ایئرپورٹ سے پکڑے گئے. ان کو ایف آئی اے کے لوگوں نے پکڑا جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ پاکستان سے باہر بھاگ رہے تھے, ان کو بلا رہے تھے, ایک کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری تھی. انہوں نے کوشش کی کہ پتلی گلی سے نکلے اور یہ دھر لیے گئے کیونکہ ان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا. جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے ترجمان نے بتایا کہ ان کو کئی بار طلب کیا گیا, یہ حاضر نہیں ہو رہے. ان پہ جو الزام ہے وہ یہ کہ یہ غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ان سے آئی فون 16 پرو میکس برآمد کیا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتا رہا ہے. اب یہ بڑا مشہور یوٹیوبر ہے اور پاکستان کے اندر یوٹیوبر اور وی لاگر اب پولیس کے نزدیک ایک موٹی اسامی ہے, ہاٹ کیک ہے. ان کو پکڑ کے لاہور کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا جناب یہ جوئے کی ایپس کی پروموشن کر رہے تھے اور انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. اب جوئے کی ایپس کی پروموشن تو پاکستان کا پرائم منسٹر کرتا رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے, ڈیالہ جیل میں بند ہے. اس نے اپنے بہنوئی کو بتایا تھا کہ کرکٹ میں فلانی ویب سائٹ کے اوپر جوا کھیلو, تو اس کو تو کسی نے جوئے کے الزام میں پکڑا نہیں. تو اب ایک ڈکی بائی کو پکڑ لیا ہے. بہرحال ان کے اوپر جو بھی الزام ہے ان کا عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا. 19 اگست کو دوبارہ یہ پیش ہوں گے. اصل نام ان کا سعد الرحمان ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری لوگ بتاتے ہیں کہ آپ فلاں ایپ کھولے اس پہ فلانی چیزیں ہو جاتی ہے, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو وہ ملے گا. وہ اپنی
वीडियो बनाते हैं ताकि लोग देख सकें। अब उसको भी आप प्रमोशन के ज़ुमरे में डाल के अगर पर्चा काट देंगे तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा उसके ऊपर वैलिड नहीं है, किसी माकूल रीज़न के साथ उसको नहीं पकड़ा गया, उसको मात्र इसलिए पकड़ा गया कि एक मोटी मछली है। इसके अलावा अमेरिका की जानब से भारत के साथ अगस्त में तयशुदा तिजारती मुज़ाकरात की अचानक मनसूखी ने आलमी सतह पर भारत को एक बड़ी सफारती शर्मिंदगी से दोचार कर दिया। 25 से 29 अगस्त तक भारतीय हुकाम ने अमेरिका का दौरा करना था, जिसमें तवक्को थी कि तिजारती मुआहदा को हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, मगर अमेरिका यानी वाशिंगटन ने आखिरी लम्हे पर यह मुलाकात मनसूख कर दी है। इंडिया बड़ी एहतियात के साथ अमेरिका के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रही। और मुझे एक खदशा ये भी है कहीं ट्रंप को ये भनक पड़ेगी है कि ये जो जाली प्यूटन वाली वारदात है ये भी इंडिया ने डलवाई है, तो इसलिए उसने अभी इंडिया के साथ अपने मामलात बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो खैर ये अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के और ज़्यादा ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।